أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 66۔ اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ جہنمیوں کو وہاں زقوم کے درخت کا کھانا دیا جائے گا، اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے اسے ہم نے بنایا ہے فتنہ، یعنی ایک آزمائش ہے ظالموں کے لیے۔ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور اس کے جو خوشے ہیں، اس کے جو شگوفے ہیں وہ ایسے ہیں گویا رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سروں کی طرح ہے، وہ خوفناک، ان کا دیکھنا بھی جو ہے بڑا مشکل ہے، وہی ان کو کھلائے جائیں گے۔ اب آج والی آیت میں اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّهُمْ، پس اِنَّهُمْ بے شک وہ لَآكِلُونَ، ضرور آکلون کھانے والے ہیں، یعنی ان کو کھانا ہی کھانا ہوگا، وہ ان کا من کرے یا نہ کرے، اور چونکہ بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوگی تو وہ ضرور اسے کھائیں گے۔ منہا اس میں سے، فمالئون اور بھریں گے وہ، منہا اس سے، البطون بطن ان کی جمع ہے پیٹ، اپنے پیٹ بھریں گے اس سے۔ فمالئون، مالئون ملعون کہتے ہیں بھرنا، کسی برتن کو لبالب بھرنا، یعنی بہت کھائیں گے وہ، بالکل بہت زیادہ کھائیں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ کھانے کے بعد، ثم پھر، ان بے شک، لہم ان کے لیے، علیہا اس پر، یعنی جب وہ کھائیں گے، وہی ٹھوہر کا درخت ہے وہ، جب وہ کھائیں گے ان کے کانٹے حلق میں بھی پھنسیں گے، کیا حال ہوگا اس کا؟ تو پھر وہ چاہیں گے پانی، تو پھر کیا فرمایا؟ لہم علیہا اس پر وہ کیا کریں گے؟ لشوبن ملا کر، من حمیم کھولتا ہوا پانی، یعنی پھر انہیں انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، لیکن اس میں ملاونی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں زخموں کا دھون، پیپ جو ہے، پیپ بھی اس میں ملایا جائے گا۔ زخمن پاک جو آسن سکی تاکن ملاون، اور وارا گرکون تو فسرون آبیت تاک پر چاہوں بھی سے کی جائی۔ ایک اور جگہ ایک اور صورت میں ہے کہ اس سے ان کی انتریاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی جہنم کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے جو باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا کھانا کیا ہوگا، کیسے کھلایا جائے گا۔ صرف یہاں نہیں، کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہی الفاظ ہیں کہ وہ کھائیں گے زقوم کے درخت سے، اور پھر اس پر وہ پیٹ بھریں گے اسے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر وہ گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، اور پھر وہ پئیں گے ایسے جیسے پیاسا اونٹ جو ہے پیتا ہے۔ شرب الحیم، پیاسا اونٹ بہت پانی پیتا ہے، وہی گرم، انتہائی گرم پانی جس میں پیپ بھی ملا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پئیں گے، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ شوبا من حمیم، ثم پھر، ان بے شک، مرجعہم انہیں لوٹایا جائے گا، پھر ان کو لوٹانا ہوگا،
لَإِلَى الْجَحِيمِ، ضرور جہیم کی طرف۔ اسے واضح ہوتا ہے، صاحب تفہیم القرآن نے اس میں لکھا ہے کہ جہنم کے الگ الگ حصے ہوں گے، کہ جو جہیم ہے جو بہت زیادہ گرم جگہ ہوگی، جہاں بالکل وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جب بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگے گی انہیں، پھر انہیں ہانک کر لیا جائے گا جہنم کی اس جگہ جہاں یہ زقوم کے درخت ہوں گے اور جہاں وہ گرم پانی کے چشمے ہوں گے، جہاں بہت زیادہ گرم پانی ہو، وہ پہلے زقوم کی خوراک انہیں دی جائے گی اور پھر گرم پانی اس پر پلایا جائے گا۔ انہم، اب یہاں سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جہنمی کیسے بنے، اس قسم کی خوراک کھانے کی ضرورت انہیں کیوں پڑی، وجہ اس کی بیان فرمائی۔ انہم، بے شک وہ، الفو، انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے باپ دادا کو، ضالین، گمراہ، یعنی جب انہوں نے ایک گھر میں آنکھ کھولی تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے باپ دادا جو ان کے تھے، ان کو غلط راہ پہ پایا۔ فہم، پس وہ، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، یہرعون، دوڑ پڑے۔ یعنی ہم نے جو انہیں عقل دی تھی، جو شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، وہ دیکھتے کہ اگر ہمارے باپ دادا غلط راہ پہ ہیں تو ہم کیوں اس راہ پہ جائیں۔ یہ جو وجہ بیان فرمائی، مین وجہ، یعنی بہت ساری وجہ ہیں لیکن ایک وجہ جو ہے، مین وجہ یہ جو فرمائی کہ اکثر لوگ اس لیے جہنم کے حقدار ہو جائیں گے، جہنم میں جا گریں گے، کیونکہ انہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی، انہوں نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے ہوئے پایا یا غلط راستے پہ پایا، اللہ کا نافرمان پایا، تو اپنی عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ عقل سے کام لیتے اور سیدھا راستہ، سچا راستہ اختیار کرتے، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا الفو آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، تو دوڑ پڑے ان کے نقش قدم پر، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے لوگوں کی، یعنی اکثر لوگ آج بھی آپ دیکھیں گے میرے گھر والے کس راستے پہ ہیں، میرے خاندان والے کس راستے پہ ہیں، میری جماعت والے کس راستے پہ ہیں، سیدھا راستہ ہے نہیں ہے، سچا ہے نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھتے، بس میرے دوست، میرے خاندان والے، میرے فلاں، اور اسی پہ جاتے ہیں۔ فہم علی آثارہم یہرعون وَلَقَدْ ضَلَّ، اور تحقیق، ضل، گمراہ ہوئے ہیں، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر الاولین، اکثر اولین میں سے، جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر گمراہ ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جو اکثر جو پہلے گزرے ہوئے لوگ وہ بہت اچھے تھے، اکثریت تب بھی اچھی نہیں تھی۔ قرآن میں ہے وَإِن تُطِعْ مَنْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ اکثریت جو زمین میں رہنے والے لوگ، اگر اکثریت کی آپ پیروی کریں گے تو آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اکثریت پہلے بھی لوگوں کی ایسی تھی کہ وہ گمراہ تھی، کم ہی لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام لے کر، اپنے رسولوں کی بات مان کر، اپنے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کم لوگ اس طرف آتے ہیں اور اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان میں بھی اکثر جو تھے پچھلے میں، وہ بھی اسی طرح گمراہ ہوئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے ان کی طرف رسول نہ بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے، فیہم، ان میں، منذرین، ڈرانے والے، یعنی رسول ہم نے ان کی طرف بھی بھیجے تھے، مگر انہوں نے بات مان کر نہ دی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المنذرین، عاقبت، انجام ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا تھا، پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہاں آیت نمبر 72 میں منذرین آیا ہے اور 73 میں منذرین، اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے، یہاں اگر غلطی ہو گئی تو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ منذر یہ فاعل ہے، ڈرانے والا، منذر یہ مفعول ہے، جس کو ڈرایا جائے، فاعل اور مفعول، منذر
منذر اسی کی جمع ہے منذرین ڈرانے والے، منذرین جن کو ڈرایا گیا. ایسے سمجھے آپ، ہم کہتے ہیں منتظر فاعل ہے یہ، انتظار کرنے والا، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، ممتحن امتحان لینے والا ایگزامینر، ممتحن جس کا امتحان لیا جائے، ایگزامینی اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں. اسی طرح مخاطب اور مخاطب، مخاطب میں اس وقت مخاطب ہوں، میں خطاب کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں مخاطب ہوں اور آپ مخاطب ہیں، یہ فرق ہے، اس میں یہ سمجھنا چاہیے. تو یہاں وہی ہے منذر اور منذر. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان کی طرف بھی ہم نے منذرین ڈرانے والے بھیجے تھے، یعنی رسول ان کے پاس بھی آئے تھے، ان کو بھی ہم نے خبردار کرنے والے، انذار کرنے والے، انہیں تنبیہ کرنے والے ہم نے بھیجے تھے، ان کی طرف بھی رسول بھیجے تھے. مگر جب انہوں نے بات نہیں مانی، وہ اپنے باپ دادا ہی کے راستے پہ چلتے رہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے میرے باپ نے یہی راستہ اختیار کیا، میرے دادا نے یہی راستہ اختیار کیا، ہم ان سے کیوں ہٹیں گے؟ تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فانظر، تو دیکھو پھر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ان لوگوں کا پھر کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو ڈرانے والوں نے ڈرایا تھا، انہوں نے بات نہیں مانی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. اس سے آگے 7 مسلسل واقعات آئیں گے. منذرین اللہ، صرف بچے اس انجام بد سے، اگر کوئی بچا، کون بچا؟ اللہ، مگر عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے، صرف وہ بچے جو اللہ کے خاص بندے تھے، جنہوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول علیہ السلام یا ان کے جو تھے اپنے رسول، ان کی بات مانی تھی، ان کی ہدایات پہ عمل کیا تھا. وہی تھے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے، مخصوص بندے، خاص بندے اللہ تعالیٰ کے، بس وہی بچے، باقی کوئی نہیں بچا. وَلَقَدْ نَادَانَا، یہاں سے اب شروع ہوتا ہے کہ جو فرمایا کہ منذرین کا کیا حال ہوا، یہاں سے وہ واقعات اب آئیں. 7 مسلسل واقعات ہیں. پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے، اس کے بعد بھی اور ایک آیت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد کل کریں گے انشاءاللہ. وَلَقَدْ نَادَانَا، اور تحقیق یقیناً، نادانا پکارا ہمیں، نادا پکارا، نا ہم کو، کس نے پکارا ہمیں؟ نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ، پس بہت ہی خوب، کیا ہی خوب، المجیبون، ہم دعا قبول کرنے والے ہیں، جواب دینے والے ہیں. مجیبون کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام منذر تھے، ڈرانے والے. ان کی قوم جو تھی، جن کو ہم منذر کہیں گے، منذرین جمع، جب انہوں نے بہت سمجھایا، انہیں 950 سال سمجھایا، لیکن جب انہیں مان کر نہیں دیا، بالکل کوئی بات مانی نہیں، بلکہ بہت زیادہ تنگ کیا نوح علیہ السلام کو، کہا پھر انہوں نے ہمیں پکارا، جو ہم پڑھ چکے ہیں. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پھر پکارا انہوں نے اپنے رب کو، اے باری الہ میں مغلوب ہوں، پس میری مدد فرما. وہ سورہ نوح میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب ان کافروں کا اس زمین پر ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ. جب انہوں نے پکارا مجھے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کتنے اچھے جواب دینے والے تھے ہم. پھر کیا کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، ایسا طوفان جیسا کبھی آیا نہیں تھا دنیا میں. اور سارے جو تھے، صرف کن کو بچایا؟ وَنَجَّيْنَاهُ، اسے بچایا ہے. نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اس کو بچایا. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. تو گھر والوں سے مراد ہم مفسرین نے کہا گھر والے بھی کچھ، اور ان کی جو ایمان والے ساتھی تھے، اصل گھر والے وہی ہوتے ہیں. کچھ روایتوں میں آتے ہیں 80 تھے وہ ٹوٹل. ان کو بچایا ہم نے، اور ان کے اہل کو بچایا. من الکرب العظیم، اس بڑی مصیبت سے. وہ بڑی مصیبت کیا تھی؟ ایک تو جو ان کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا تھا لوگوں نے،
اس مصیبت میں جو ہم نے مبتلا کیا تھا، ایک تو وہ تھی، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل مصیبت یہی تھی، کون سی؟ طوفان والی، کیونکہ جو موت ہے، جو ڈوب کر انسان مرتا ہے، یہ بھیانک موت ہوتی ہے۔ جب اسے تھوڑی سی امید بھی ہو شاید کوئی بچا لے، کوئی پکڑ لے، کوئی باہر نکالے، نہیں، آہستہ آہستہ پانی جب اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کس طرح سے پھر پھٹتا ہے وہ مرتا ہے۔ کہ یہ بڑی کرب عظیم تھی، خطرناک قسم کی مصیبت تھی۔ اس مصیبت سے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچایا اللہ نے، اور اس کے جو دشمن تھے جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی ان کو غرق کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والی بنے۔ آیت نمبر 76 تک آج ہم نے مکمل کیا۔ عمل کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔